نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند او کما قال۔ آج کچھ باتیں غزوہ ہند کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے اور وہ کب وقوع پذیر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اس کی فضیلت کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا لے گا، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی بن مریم، ایک وہ جماعت ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی اور دوسری وہ جماعت ہوگی جو حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہند کے غزوے کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فضائل کو سن کر صحابہ کرام کے جذبات یہ تھے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی غزوہ ہند کے اندر شرکت کریں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار یوں فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر غزوہ ہند کا موقع اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں تو میں اپنی جان اور مال اس کے اندر لگا دوں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں سے ایک شہید ہوں گا۔ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر واپس پلٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا کہ جو جہنم سے آزاد ہوں گا، اس وجہ سے کہ غزوہ ہند کی شرکت جہنم سے آزاد کروا دے گی۔ اتنے بڑے فضائل ہیں غزوہ ہند کے۔ اب یہ کب وقوع پذیر ہوگا اور یہ کہاں پر وقوع پذیر ہوگا؟ محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کو سامنے رکھ کر اس کی تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، حجاز مقدس سے ہند کی طرف کا جتنا بھی علاقہ ہے اس تمام علاقے کے اندر جو غزوات لڑے جائیں گے ان تمام کو ہی غزوات ہند میں شرکت کرنے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر دو، جو ہند کی اپنی پٹی ہے جس کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر افغانستان کے کچھ علاقے، یہ جو پوری کی پوری پٹی ہے، اس پٹی کے اوپر جب بھی حق اور باطل کا مارکا ہوگا تو اہل حق کی طرف سے شرکت کرنے والے وہ غزوہ ہند کے ہی شریک سمجھے جائیں گے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر محمد بن قاسم کا غزوہ ہو، سلطان محمود غزنوی کا غزوہ ہو، شاملی کے میدان کے اندر سجنے والا غزوہ ہو، یا اس کے بعد پھر ہندوستان اور پاکستان کا، انڈیا اور پاکستان کا اپنا تازہ ترین آپس کا غزوہ ہو، ان تمام کے تمام غزوات کو غزوات ہند کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہند میں لڑنے والی جماعت ہوگی مسلمانوں کی، یہ لڑتے 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 باطل پر اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اہل باطل کے بڑوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے آئیں گے، اور جس وقت ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لا رہے ہوں گے تو ان کو خبر ملے گی کہ عیسی بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ پھر یہی لوگ جو غزوہ ہند کرنے والے تھے، یہی لوگ پھر حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر جو ایک اسلام پھیلے گا، پوری دنیا کے اوپر جو ایک حق آئے گا، اس حق کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ جماعت بھی شامل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آخری لشکر میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کی شرکت کے لیے پہلے سے موجود جتنے لوگوں نے محنت کی ہوئی ہوگی، ہر ایک بندے کو اس کا حصہ ملے گا۔ گویا آج پاکستان کو اگر ہم مضبوط کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ کل کو اگر وہ وقت ہے تو یہ مضبوط ہی رہے، تو آج ہم مضبوط کر کے دنیا سے چلے بھی جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا حصہ اس غزوے کے اندر ضرور ہوگا جو آخری غزوہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جنہیں سب سے مقدس جماعت کہا جائے گا اور سب سے افضل شہداء کہا جائے گا اس زمانے کے۔ انشاءاللہ العزیز اس غزوے کے شرکاء کے ساتھ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو، آج ہم اہل اسلام کو، آج ہم مسلمانوں کے مجاہدین کو، آج ہم اپنی فوج کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے تک ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے اور یہ جذبات بڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز پھر آخری غزوے میں ہم شامل ہو نہ ہوں لیکن اس درجے کی ہماری کی ہوئی محنت انشاءاللہ العزیز ہمیں آخری مارکے کے اندر بھی شریک بنا دے گی، اور ان کو جو فضائل حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ہمارا حصہ شامل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہماری جانوں کو اپنے پیارے دین کے لیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔